سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ میں، اور اسی وجہ سے وہ لوگ کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف تو ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال کے بچنے کی وجہ سے۔ البتہ تم ان کو ان کے طرز سے پہچان سکتے ہو کہ فقر و فاقہ سے چہرے پر اثر ضرور آ جاتا ہے۔ وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے، اور جو مال خرچ کرو گے بے شک حق تعالیٰ کو اس کی خوب اطلاع ہے۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ اور ظاہر اعلان، سو ان لوگوں کو ان کا ثواب ملے گا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خطرہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیات انفاق کی آج کی 2 آیات تتمہ ہیں اور آخری حکم ہے جو اس سلسلے میں سورہ بقرہ کے اندر دیا گیا ہے۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ربط جاننا ضروری ہے کہ پچھلی آیات میں یہ تذکرہ تھا کہ راہ خدا میں مال خرچ کیا جائے، اور خرچ کرتے کرتے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، احسان نہ جتلایا جائے، تکلیف نہ دی جائے، ریاکاری نہ کی جائے، مختلف آداب تھے۔ اور یہاں آج بیان اس چیز کا ہے کہ مال خرچ کرنے کے لیے اچھا مصرف کون سا ہے۔ ایک مصرف کا تذکرہ کل بھی ہوا تھا کہ بعض صحابہ کفار پر خرچ کیا کرتے تھے اور ہاتھ کھینچ لیا تاکہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیک ھداھم، تو ان پر بھی خرچ کرنے کی گنجائش ہے، خرچ کر دو۔ لیکن سوال پھر بھی تھا کہ اچھا مصرف کیا ہے، کہ کس پر یہ مال ہمارا خرچ ہونا چاہیے۔ تو آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہارا سب سے اچھا مصرف وہ فقراء ہیں کہ جو راہ خدا میں مقید ہو کر رہ گئے، پابند ہو گئے۔ پابند فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کا اردو میں تو ہم پابندی ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا لفظی مطلب ہے جس کے پاؤں کو بیڑی ڈال دی جائے، جس کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، پاؤں اور بند باندھ دینا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ فقراء تمہارے ان مالوں کے مستحق ہیں کہ جن کو جو پابند ہو گئے ہیں راہ خدا میں، اور وہ اس کی وجہ سے، اس راہ خدا کی پابندی کی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، اپنا معاش کا اور کمائی کا کوئی طریقہ ذریعہ اختیار نہیں کر سکتے، اور دوسری جانب جو ہے وہ خوددار بھی ہیں، غیرت مند بھی ہیں، اور عزت نفس بھی ہے، اس لیے وہ سفید پوش ہیں۔ ظاہر میں نظر نہیں آتا کہ یہ محتاج ہیں اور ان کو مال کی ضرورت ہے، وہ سفید پوش ہیں، لیکن تعرفہم بسیماہم، بہرحال آدمی کچھ سمجھ رکھتا ہو، بوجھ رکھتا ہو، اور تھوڑی سی بھی اگر غور و فکر کرے تو ان کو بآسانی پہچان لیتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو ان آیات کا مصداق ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا،
کہ فرمایا کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، یعنی پیشہ ور فقیر اور پیشہ ور مانگنے والوں کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل میں تو راہ خدا کے یہ لوگ ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، فرمایا کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ ان تک پہنچے گا اور اللہ اس کو جانتے ہیں۔ یہاں جو الفقراء ہیں اس سے مراد جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی یہ اصحاب صفہ، ایک تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں ہم ایک لفظ سنتے ہیں اصحاب صفہ، یا صفہ کا چبوترا، جنہوں نے مسجد نبوی شریف کی زیارت کر رکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ پرانی مسجد نبوی جو زمانہ رسالت میں تھی اور پھر زمانہ خلفائے راشدین میں تھی، جو اس کا ایک الگ سے انداز ہے تعمیر کا، اس کے اندر ایک چبوترا ہے جسے آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی سی ایک کھلی جگہ تھی کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کی کئی قسم کے وہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کھیتی باڑی کرتے رہتے تھے، نماز پڑھی 5 وقت کی، روزہ کیا، جو بھی فرائض ہیں وہ ادا کیے، اور جمعہ پڑھا، جتنی بھی چیزیں وہ کیے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو دین سیکھنے کے لیے وقف نہیں کیا تھا، اپنے تمام اوقات کو فارغ نہیں کیا تھا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے صحابہ میں سے، خود مدینہ منورہ میں سے بھی اور باہر سے بالخصوص جو قبیلے مسلمان ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جایا کرتے تھے، تو ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیج دیا کرتا تھا۔ کچھ لوگ اپنے شوق سے آ جایا کرتے تھے کہ وہ آ کر اس چبوترے پر قیام کیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ تھا۔ اصحاب صفہ کا چبوترا جو ہے، صفہ چبوترا ہے، یہ پہلا مدرسہ تھا جس میں یہ لوگ آ کر قیام پذیر ہو جاتے تھے، اور بس ان کا کام یہی تھا، قرآن پاک کی آیات سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، اور پوری ایک جو مدرسے کی شکل ہے وہ لگ جاتی تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک جگہ ذکر کا حلقہ تھا، یعنی کچھ اللہ اللہ ہو رہی تھی، ذکر ہو رہا تھا، اور آپ اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور آگے سیکھنے سکھانے کا، تعلیم و تعلم کا حلقہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہی اصحاب صفہ کہ جو مسائل سیکھ رہے تھے، شریعت کے چیزیں جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے، قرآن پاک یاد کر رہے تھے اور اس کے معانی اور مفاہیم سمجھ رہے تھے، تو آپ ان کے اندر تشریف فرما ہو گئے اور فرما دیا کہ دونوں خیر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں، ذکر والے بھی خیر پر ہیں اور یہ تعلیم والے جو ہیں میں ان میں اس لیے بیٹھا ہوں، انما بعثت معلما، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے ایک منصب یہ ہے یعلمہم۔ تو ان حضرات کی مختلف اوقات میں تعداد مختلف رہتی تھی، انہی میں سے وہ جو ہے وہ 150 تک بھی طلبہ کی تعداد یہاں پہنچی ہے۔ صحابہ کے طلبہ جو تھے، درویش طلبہ، ان کی 150 تک بھی تعداد پہنچی ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اور انہی میں سے وہ 70 قراء تھے جن کو آپ نے بیر معونہ بھیجا تھا۔ بیر معونہ ایک قبیلے نے یہ درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں، ہمیں دین سکھائیں، ہمارے پورا بڑا قبیلہ ہے، تو آپ نے 70 قراء، قرآن کے قاری اور حافظ جو تھے وہ بھیجے تھے۔ اور اس زمانے میں جو قرآن کا قاری ہوتا تھا مطلب یہ تھا کہ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا۔ 70 آدمی بھیجے تھے، اور وہ راستے میں ایک جگہ ایسے جا رہے تھے کہ بیچ میں دشمن نے ان کو روک لیا اور روک کر بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا۔ اور ان کے جو آخری تھے انہوں نے پیغام دیا اللہ تعالیٰ کو یہ مخاطب کر کے کہ بلغ عنا نبینا، کہ اے اللہ ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دیں، انا قد لقینا ربنا، کہ ہماری اپنے رب سے ملاقات ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شہادت کا بہت اثر ہوا۔ 70 آدمی جو ہے وہ پڑھائے لکھائے تیار کیے، اور وہ ایک معلم تھے امت کے، اور 70 کے 70 ایک ہی دفعہ میں شہید کر دیے گئے۔ تو آپ نے قنوت نازلہ فجر میں اس قبیلے کا جس نے شہید کیا تھا نام لے کر ان کے حق میں کئی دن تک متواتر بد دعا فرمائی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جنہوں نے طائف میں اپنے پتھر لگنے پر بد دعا نہیں کی، لیکن اپنے اس مدرسے کا اور اس کے طلبہ کا آپ کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے کئی روز تک بد دعا فرمائی نام لے لے کر۔ تو یہ قبیلہ، یہ جو اصحاب صفہ کے لوگ تھے یہ طلبہ تھے، تو ان کے لیے ان کا جو نظم تھا، چونکہ خود تو یہ معاش نہیں کر رہے تھے،
نہ یہ مزدوری کر رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے. بعض ان میں سے ایسے ہوتے تھے کہ جو کچھ تھوڑا بہت چلو کر لیا، لیکن مجموعی طور پر ان کا جو انحصار تھا وہ مسلمانوں کے تعاون پر تھا. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مصرف کی طرف توجہ دلائی کہ تم جو بھی مال خرچ کرو گے اے مسلمانوں، اس کا جو اصل حقدار ہے وہ یہ لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی 5 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی. ایک دین ہے، ایک جان ہے، دین کی حفاظت ہونی چاہیے، جان کی حفاظت ہونی چاہیے، مال محفوظ ہونا چاہیے، اور عقل محفوظ ہونی چاہیے، اور نسل اور نسب محفوظ ہونا چاہیے انسان کا. یہ 5 بنیادی جتنے بھی قوانین آپ دنیا کے اٹھا کر دیکھ لیں، نظام، شرائع، شریعتیں جتنے بھی آئی ہیں، ان سب کے سب تمام احکامات کا ان میں سے 5 میں جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے. تو 4 چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت عام طور سے معاشرہ خود کرتا ہی ہے. جان ہر آدمی اپنی حفاظت کرتا ہے، مال کی بھی کرتا ہے، عقل کی بھی کرتا ہے، نسب اور نسل کی بھی کرتا ہے. لیکن دین کی حفاظت جو ہے یہ بنیاد ہے. اگر دین محفوظ ہے تو وہ معاشرہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اگر دین اس کا گڑبڑ ہو گیا، ختم ہو گیا، چلا گیا، ضائع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اہم بنیاد اس نے اپنے جو زندگی کی ہے وہ کھو دی ہے. یہود جو تھے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہوا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری امت ہے، اسلام آخری دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے خود. لیکن اس ذمے کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نسل اور ایسا طبقہ اور ایسے افراد ہر زمانے میں رکھے ہیں کہ جو اس دین کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے. فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، کہ اس دین کو ہر نسل کے چنیدہ لوگ، اچھے لوگ اٹھائیں گے اور اس کو اگلی نسل تک منتقل کریں گے، وہ اگلی تک، وہ اگلی تک، وہ اگلی تک، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت کا ڈنکا بج جائے گا اور دین محفوظ ہوتے ہوتے آگے چلا جائے گا. تو یہ دین کی حفاظت جو معاشرے کی پوری اجتماعی ذمہ داری ہے. اور دوسری جانب اصول یہ ہے کہ جو بندہ آپ کے کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے. جس بندے کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ تم نے کہیں نہیں جانا، ملازم کو آپ نے پابند کہ اس کے ساتھ آپ لے گئے اس کو کہ چلو میرے ساتھ، میں نے مری جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، بزنس ٹور ہے، میرے ساتھ چلو. تو اور جب کھانے کا وقت آئے تو آپ کو تو جان تیرا کام، تیرا کھانا میرے ذمے نہیں ہے. اور کوئی اس کی ضرورت ہو تو آپ کے تو جان تیرا کام، میرے تیرے ذمے نہیں ہے. تو یہ غیر معقول ہے. دنیا بھر کا اصول یہ ہے، عقلی اصول یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے اپنی ضرورت میں مقید کر رکھا ہے اس کا خرچہ آپ کے ذمے ہے. تو اس طریقے سے یہ جو طبقہ ہے، جو دین کو محفوظ کرنے والا طبقہ ہے، قرآن پاک نے فرما دیا کہ ان کا خرچہ مسلمان معاشرے کے ذمے ہے. یہ کمائیں گے نہیں، یہ توقع نہیں کی جائے گی ان سے کہ یہ کمانے چل پڑیں، جیسا کہ معاشرے کے دیگر طبقات مثلا طب والے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں اس وقت جتنے بھی، وہ سب کماتے نہیں ہیں. ان کی کمائی یہی ہے کہ وہ اپنی خدمات معاشرے کے لیے فراہم کر دیتے ہیں اور معاشرہ ان کی کفالت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں وہ معاشرے کا اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کی کفالت کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے. یہ اب ان کے اوپر یہ رکھنا کہ تم خود کماتے کیوں نہیں ہو، یہ ایک اعتراض کرنا یا یہ ایک سوال قائم کرنا کہ کمائی خود کیوں نہیں کرتے، یہ گویا کہ ایک بنیادی طور سے غیر معقول بات ہے. یہ شریعت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. زمانہ رسالت میں تو یہ نظام اسی طریقے سے قائم رہا کہ مسلمان ان طلبہ کی کفالت کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص خیال بھی رکھا کرتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. خود بھی اپنے گھر سے کفالت کرتے، مسلمانوں کو متوجہ فرمایا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ خلافت نے اور اسلامی حکومت نے یہ ذمہ داری کفالت کی اپنے سر لے لی. تقریباً گزشتہ 1200 سال تاریخ کے جو گزرے ہیں ہمارے 1400 سالہ تاریخ میں، وہ ایسے گزرے ہیں کہ جس میں حکومت اپنی ذمہ داری سمجھتی تھی کہ دین محفوظ ہونا چاہیے. حفاظ، قراء، علماء، فقہا، محدثین، مفسرین، مصنفین، یہ سب کا ایک طبقہ معاشرے میں موجود رہتا تھا اور ان کی کفالت حکومتیں کیا کرتی تھیں. لیکن گزشتہ 200 سال سے تقریباً ہندوستان میں اور باقی دنیا میں بھی تقریباً 100 سال سے جب سے اسلامی حکومت اور خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے ہماری حکومتوں نے اس معاملے میں دلچسپی ختم کر دی.
انگریز آیا، انگریز کو تو سروکار ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تو دین کو ختم کرنا چاہتا تھا سرے سے، تو وہ کیوں کفالت کرتا ان لوگوں کی جو دین کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد جو حکومتیں آئیں تو اب بھی ان کی ترجیحات میں دین داخل نہیں ہے، دین کی حفاظت ہماری حکومتوں کی ترجیحات میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت کر دیتے ہیں، لیکن پہلی ترجیح نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، ایسی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ تو ایسے ماحول میں پھر اللہ خیر جزائے خیر عطا فرمائے علماء کرام کو کہ انہوں نے پھر یہ بیڑا سنبھالا، بیڑا اٹھایا کہ دین کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر کیا کریں گے، عوام کو متوجہ کریں گے کہ بھائی یہ دین کی حفاظت کر رہا ہے یہ طبقہ، اس کے اوپر خرچ کرو۔ تو گویا کہ وہ جو معنی رسالت والا نقشہ تھا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ نقشہ آج بھی ہمارے یہاں اللہ نے قائم کر دیا۔ حالانکہ بیچ کے جو 1200 سال ہیں اس میں کوئی اس طبقے کے اوپر خرچ کرنا چاہتا تو اسے موقع ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ حکومت کفالت کر رہی تھی۔ آج پھر اللہ نے وہ حالات پلٹا دیے کہ یہ محتاج طبقہ جو ہے ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، بالخصوص ہمارے بر صغیر میں یہ طبقہ موجود ہے، اور وہ دین کی خدمت کر رہا ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے مسلمانوں کو کہ وہ بھی اسی طریقے سے جیسے اصحاب صفہ کی خدمت اہل مدینہ اس وقت اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، آج بھی الحمدللہ ہماری قوم اور من حیث المجموع ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طبقے کی خدمت اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اسے ایک سعادت سمجھتا ہے، اور فی الواقع سعادت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ استاد ہیں وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جتنا ثواب پڑھنے والے طلبہ کو مل رہا ہے، پڑھانے والے اساتذہ کو مل رہا ہے، اور ان کے جو دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں ان کے پہ انتظام و اہتمام ان کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کے لیے ان کے ایک لقمے کی خدمت کرنے والے اور ایک نگاہ محبت کی ان کو دیکھنے والے سب ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ ایسی فرمایا کہ مصرف ہے کہ یہ صرف جو ہے اپنے مال کا انفاق کا مصرف نہیں ہے، بلکہ یہ مصرف ہے دین کے آگے پھیلنے کا، کیونکہ یہ جو ہے ملٹی لیول ٹاسک ہے کہ ایک طالب علم اگر تیار ہوتا ہے ہمارے نفقے سے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آگے وہ 10 کو کرے گا، 10 آگے 100 کو کریں گے، 100 آگے 1000 کو کریں گے، تو ان سب خیر کے جتنے لامحدود سلسلے ہیں اس میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا۔ اسی لیے جو ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو حضرات عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، تاریخ پر اور اخبارات پر، وہ دیکھتے ہیں کہ عالمی کفریہ طاقتیں، کفر کی اس وقت سب سے بڑی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ یہ جو مدرسے ہمارے بر صغیر پاکستان پاک و ہند میں ہیں یہ ان کو ختم کر دیا جائے کسی طریقے سے، اور اس کے لیے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی اگر مالیات کو کنٹرول کر لیا جائے، ان کی شاہ رگ جو ہے وہ مال ہے، چندے ہیں، وہ اگر عوام ان کو دینا چھوڑ دے گی تو یہ اپنی موت خود مر جائیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے، ان کا پلان ہے۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ یہ تدبیریں یہ بھی کرتے ہیں، اور ایک تدبیر اللہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی تدبیر سب سے آگے جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس ذکر کا، اس دین کے ہم محافظ ہیں، یہ کچھ بھی کر لیں کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ حضرت مولانا ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالی، ان سے کسی نے کہا بھٹو کے زمانے میں یہ جب نیشنلزم آیا تھا تو اس وقت یہ شور شرابہ مچا تھا کہ سب ادارے جو ہیں وہ قومیائی لیے جائیں گے، قومیایا جائے گا۔ تو ان سے کسی صحافی نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کا مدرسہ حکومت لے لے گی تو آپ کیا کریں گے؟ ان کا میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو پھر ان کا میں مدرسہ ٹھیک ہے حکومت کے حوالے کروں، کہوں گا ٹھیک ہے تم اس کو چلاؤ، اور جیسا تم سے چلتا ہے چلاؤ، جیسے اسکول چلاتے ہو ایسے مدرسوں کا بھی حال کر دو، اور اس کے بعد جو ہے میں خود کسی سندھ کے گوٹھ دیہات میں چلا جاؤں گا، وہاں کوئی ویران سی مسجد تلاش کروں گا، اس کی صفائی کروں گا، پانی بھروں گا، اور بستی والوں کو دعوت دوں گا کہ اپنے بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دو، تو مدرسہ پھر قائم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ہمارے مدرسے عمارتوں کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے مدرسے جگہوں کے محتاج نہیں ہیں، مدرسہ تو خدمت کا نام ہے، جہاں بھی ایک حرف کی خدمت شروع ہو گئی جنت کا باغ لگ گیا۔ تو اس لیے یہ تو دین ہے، دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ ہاں یہ سعادت ہے اس کی جو اس میں تعاون کرتا ہے، جو اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ نہ کرے بدبختی ہے اس شخص کی کہ جو ان خیر کے سلسلوں کو بند کرنے کی سعی کرتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی دانستہ نادانستہ اس طرح کی کوششوں سے حفاظت فرمائے کہ یہ تمہارے صدقات کا مصرف ہیں جو آج کی ان آیات کے اندر فرمایا
اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی دنیا کے مدرسے ہیں یہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا فیض ہیں، اور جس مسلمان کے دل میں بھی ایک لفظ بھی قرآن پاک کا موجود ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا اس کے سینے میں اصحاب صفہ کا فیض موجود ہے، کیونکہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ زمان نبوت سے اور اسی چبوترے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی مرتے دم تک اس سلسلے سے وابستہ رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر وما بطن يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.